مٹانے کے لیے بہت سے لوگ سامنے آئے۔ تیسری ہی صدی میں رومی حکمران ڈائکلیشن جو تھا وہ آیا اور اس نے کہا جس سے بائبل نکلے اس کو سزائے موت دی جائے، اور بہت سے لوگوں نے بائبلیں چھپا لیں، اور اس نے یہ بہت انشور کیا کہ اگر کسی کے پاس بائبل نکلے تو اس کو جلا دیا جائے۔ اس نے بہت سختیاں کی، لیکن چوتھی صدی میں اسی روم میں کانسٹنٹائن بادشاہ مسیحی ہو گیا، اس نے مسیحی مذہب کو قبول کیا، اور اس نے یہ حکم جاری کیا کہ 50 بائبل کے نسخے جو ہیں وہ تیار کیے جائیں گے، اور جن کے پاس بائبل موجود ہے وہ لے کر آئیں، اور اسی ملک سے 30 بائبلیں لوگ پھر لے کر آ گئے جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کے اسے بچایا ہوا تھا۔ اور کانسٹنٹائن نے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل کے نسخے جو ہیں پھر مزید اس کو چھپوایا۔ لہذا بائبل کے دشمن جو ہیں وہ اس کو مٹھانے کے لیے، اس کو ایک لا حاصل کتاب ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی کریں، لیکن خدا جو قدرت والا خدا ہے، بائبل کا خدا جو زندہ خدا ہے، اس کو بچانے کے لیے اور اس کو محفوظ پہنچانے کے لیے ہر وقت اس کے لیے شامل رہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خدا جو ہے وہ اس کو بچانے میں پیش ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اس کی حفاظت میں بہت حصہ لے رہا ہے۔ خدا اس کے ماننے والوں کو برکتوں پر برکتیں دے رہا ہے، اور خدا اس کے ماننے والوں کو دنیا میں نامور کر رہا ہے۔ خدا ان کو برکتیں دے رہا ہے۔ اگر ہم مسیح یسوع کی بات کریں تو لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے، کسی نے کہا ہم اس کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے، کسی نے کہا کہ ہم اس کو یسوع مسیح ہی نہیں مانتے، لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ ہر گھٹنا تیرے آگے جھکے گا اور ہر زبان تیرا اقرار کرے گی۔ اور آج وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ ہر قلم کو اس کا کلمہ پڑھنا ہی پڑے گا، کیونکہ خدا نے جب مسیحوں کے ہاتھ سے سن عیسوی کو رائج کیا تو وہ پوری دنیا پر سن عیسوی کا راج ہو گیا، اور پوری دنیا کو سن عیسوی کو قبول کرنا پڑا۔ آج مسیح یسوع کے نام سے چلنے والی تاریخ، مسیح یسوع کے نام سے چلنے والی ڈیٹ، اس کے بغیر دنیا کی کسی قوم کا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اگر آج آپ ڈیٹ نہ لکھیں جو اس مسیح کے نام سے منسوب ہے، جس کے وسیلہ سے یہ مکاشفہ کی کتاب لکھوائی جا رہی تھی، تو آپ دیکھیں کہ آپ کا کوئی کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو ڈیٹ ہے وہ بتاتی ہے کہ آج مسیح یسوع کو کتنے دن، کتنے مہینے اور کتنے سال ہو گئے ہیں۔ جب آپ لکھتے ہیں 6 اکتوبر آپ جب لکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آج مسیح یسوع کو پیدا ہوئے 6 دن 10 مہینے اور 2021 سال ہو گئے ہیں، اور اس سن کا نام ہے سن عیسوی۔ اور یہ سن جب آپ نہیں لکھتے تو آپ کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ ایون کہ اگر آپ مسیح یسوع کی پیدائش کا ذکر نہیں کرتے تو آپ کا اپنا بینک آپ کو آپ کے اپنے پیسے نہیں دے گا جب تک آپ مسیح کے نام کی ڈیٹ اس پر نہیں لکھیں گے۔ تو اسی لیے بائبل میں کہا تھا کہ ہر گھٹنا تیرے آگے جھکے گا اور ہر زبان تیرا اقرار کرے گی، کیونکہ خدا کی یہ مرضی تھی کہ ایسا ہو، کیونکہ خدا چاہتا تھا کہ میرے لوگ برکت پائیں اور میرے لوگ بڑھتے جائیں، اور بائبل کو ماننے والوں کو خدا برکتوں پر برکتیں دیتا ہے۔ اور یہ وہ کتاب ہے جس کے ماننے والے بھی بابرکت، جس کے ماننے والے بھی جو ہے وہ اس دنیا میں سرفراز ہوئے ہیں، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ جب خدا ہی گھر کو نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت ابس ہے۔ دنیا کی قومیں چاہے جتنی مرضی محنت کریں، لیکن اگر خدا کا برکت والا ہاتھ ان پر نہیں ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ بائبل کا خدا ایسا ہی کہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں استثنا 28 باب میں لکھا ہے
خداوند آسمان کا جو اس کا اچھا خزانہ ہے تیرے لیے کھول دے گا، اور تیرے ملک میں وقت پر نہیں برسائے گا، اور تیرے سب کاموں میں جنہیں تو ہاتھ لگائے برکت دے گا۔ تو بہت سی قوموں کو قرض دے گا اور خود قرض نہ لے گا، اور خداوند تجھ کو دم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گا، اور تو پست نہیں بلکہ سرفراز ہی رہے گا۔ بائبل کہتی ہے کہ بائبل ہی لاسانی کتاب نہیں ہے، بائبل کا خدا ہی قدرت والا خدا نہیں ہے، بلکہ اس کے ماننے والے بھی جو ہیں وہ اس دنیا میں سرفراز لوگ ہیں، وہ اس دنیا پر غالب آنے والے لوگ ہیں، وہ اس دنیا کا سر کہلانے والے لوگ ہیں۔ اور آج جب ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے خدا نے اپنے بائبل کے ماننے والوں کو برکتیں دی ہیں، تو خدا نے انہیں دنیا کے ہر شعبے میں برکتیں دی ہیں۔ اگر آپ تعلیم کی بات کریں تو مسیحی ممالک میں دنیا کی تمام بہترین یونیورسٹیز جو ہیں پڑھائی کے لحاظ سے وہ مسیحی ممالک میں پائی جاتی ہیں۔ وہ مسیحی ملکوں میں لوگ دور دور سے پڑھنے کے لیے پہنچتے ہیں، اور تمام علم جو ہیں ان کے نام جو ہیں وہ بائبل کی لاطینی اور یونانی سے لیے گئے ہیں۔ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بایولوجی، تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ بایو اس زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے زندگی، اور لوگس کا مطلب ہے بحث، اور یہ لاطینی زبان کے لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے زندگی پر بحث۔ اسی طرح دنیا کی کوئی سائنس کا نام آپ لے لیں، چاہے آپ اس کا نام سائیکولوجی پڑھ لیں، چاہے آپ بایولوجی پڑھ لیں، چاہے آپ جیومیٹری بول لیں، ہر طرف آپ کو نظر آئے گا کہ یہ بائبل کی زبان کے لفظ ہیں، کیونکہ خدا چاہتا تھا کہ اس کے لوگ پڑھائی میں بھی نمبر 1 رہیں۔ اور یہی نہیں، خدا نے اپنے لوگوں کو ان کے کنٹری کوڈ بھی نمبر 1 دیے ہیں، ان کے کنٹری کوڈ بھی نمبر 1 ہے، چونکہ بائبل میں لکھا ہے میں تمہیں دم نہیں بلکہ سر ٹھہراؤں گا۔ اور خدا نے بائبل کو ماننے والوں کو برکتیں دی ہیں، اور دنیا ان برکتوں دیکھی ہیں۔ اگر ہم ٹیکنالوجی کی بات کریں، اگر ایجادات کی بات کریں، تو جدید پہیے سے لے کر جہاز تک مسیحیوں اور یہودیوں کی ایجادات ہیں۔ خدا نے ان کے ہاتھ سے یہ کام کروائے ہیں۔ اور اگر آپ میڈیسن کی بات کریں تو پیراسیٹامول سے لے کر ہیپاٹائٹس کی ویکسینیشن اور کرونا وائرس کی ویکسینیشن جو کہ فائزر کرسچن کمپنی نے بنائی، وہاں تک ہمیں بائبل کے ماننے والوں کا راج نظر آتا ہے۔ اور یہ کسی کی اپنے زور بازو سے اور انسانوں کی اپنی طاقت سے نہیں ہوتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے اگر خدا ہی گھر کو نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت ابس ہے۔ لیکن آپ اس قوم کا حصہ ہیں، آپ اس خدا کو ماننے والے ہیں جو قدرت والا خدا ہے، جو کہتا ہے کہ میری کتاب جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ٹل نہیں سکتی، یہ بدل نہیں سکتی، جو کہتا ہے کہ تیرے وسیلہ سے دنیا کی سب قومیں جو ہیں وہ برکت پائیں گی۔ وہ کہتا ہے کہ تیرے وسیلے سے دنیا کی سب قومیں برکت پائیں گی، اور تو نے ان کو لیڈ کرنا ہے۔ تو آج ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح سے خدا جو ہے وہ برکتیں دے رہا ہے اپنے لوگوں کو ہر شعبے میں، چاہے وہ سیکورٹی کا شعبہ، چاہے وہ دولت کا ہو۔ آج اگر دنیا کے دولت مندوں کی بھی آپ لسٹ دیکھیں گے تو اس میں پہلے 10 نام جو ہیں وہ آپ کو مسیحیوں کے نظر آئیں گے، کیونکہ خدا بائبل کے ماننے والوں کو برکتوں پر برکتیں دیتا ہے، اور خدا اپنے وعدے کو ان کی زندگیوں میں پورا کرتا ہے، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگ سائنسدان بنیں، وہ نئی نئی چیزیں ایجاد کریں۔ اگر آپ خروج 31 باب اور اس کی 31 سے 35 آیت کو پڑھیں تو خروج کی کتاب میں لکھا ہے اور خدا نے ان کے دلوں میں ایسی حکمت بھر دی کہ جس سے وہ ہر طرح کی صنعت میں ماہر ہوں، عجیب اور نادر چیزیں ایجاد کریں۔ اور آج دنیا کی، میں اس پنڈال میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پر جو کچھ بھی لگا ہے وہ بائبل کے ماننے والوں نے بنایا ہے۔ یہاں پر کیمرے، بلب اگر کسی نے انوینٹ کیا ہے تو وہ ایڈیسن تھامس ایک کرسچن شخص تھا۔ بجلی جس نے ایجاد کی ہے وہ ایک کرسچن شخص تھا۔ یہ جو کیمرے، یہ ٹچ موبائل، یہ سمپل موبائل، یہ سب مسیحیوں کے ہاتھوں کی ایجادات ہیں۔
اور یہ انہوں نے کوئی اپنے زور بازو سے نہیں کیا ہے، یہ بائبل کی برکت کے وسیلہ سے ہے، کیونکہ خروج 35 باب میں نے پڑھا کہ لکھا ہے کہ وہ عجیب اور نادر چیزیں ایجاد کرے۔ اسی بائبل کے ماننے والے لوگ دنیا میں عجیب اور نادر چیزیں ایجاد کر رہے ہیں۔ آج سرنج بھی مسیحوں نے ایجاد کی تھی اور ڈائلسس مشین بھی مسیحوں نے ایجاد کی ہے، اور ایون کہ دنیا کے بہت سے قوانین، یہ ٹریفک کا قانون، عدالتوں کا نظام، پولیس کا قانون، ایکسپورٹ امپورٹ، بزنس کے قانون، میڈیکل ایتھک، یہ سب بائبل کے ماننے والوں نے ان کو ڈیزائن کیا ہے، بائبل کے ماننے والوں نے ان کو ڈیزائن کیا ہے اور وہی اس کو پھیلا رہے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ پھر بھی چاہتے ہیں کہ بائبل کو کسی طرح سے جھٹلایا جائے، اور وہ اس پر الزام لگاتے ہیں کہ دیکھیں اس میں کچھ خدا کے لوگوں پر ان کی غلطیاں بیان کی گئی ہیں، ان کی جو ہے ان کی غلطیاں بیان کی گئی ہیں، ان کی خطائیں بیان کی گئی ہیں، اس لیے یہ سچی کتاب نہیں ہے۔ ان کا خیال ہے کہ جب خدا یہ کہتا ہے کہ کوئی وقت تھا کہ لوگوں نے ایسا بھی سوچا، وہ لوط کے واقعہ کا آپ کو ذکر کریں گے، وہ داؤد نبی سے جو خطائیں ہوئیں وہ ان کا ذکر کریں گے کہ دیکھیں یہ کیسے سچی کتاب ہو سکتی ہے، اس میں تو خدا کے لوگوں کا، خدا کے نبیوں کا، ان کے بارے میں ان کی خطاؤں کا ذکر کیا گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں اس لیے یہ سچی کتاب نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کے بتاؤں یہی اس کے سچی کتاب ہونے کا ثبوت ہے، کیونکہ آج تک مسیحوں نے ان واقعات کو بائبل سے نہیں نکالا ہے، اور یہ بات یہ بتاتے ہیں یہ واقعات کہ یہاں پر لکھا ہے کہ لوط کی بیٹیوں نے گناہ کیا تو خدا نے اس گناہ کو بتایا، اگر داؤد نبی کے ہاتھ سے خطا ہوئی تو خدا نے اس کی خطا کو ظاہر کیا، اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کا بھی جو اس کی خطا تھی خدا نے اس کی خطا کو ظاہر کیا اور انسانوں کو بتایا کہ ایسا بھی ہوا تھا، اور میں نے اپنے چنے ہوئے لوگوں کو بھی معاف نہیں کیا، میں نے ان کا بھی احتساب کیا۔ آج آپ کو پتہ ہے بہت سے حکمران جب اپنے آپ کو منصف بادشاہ کے طور پر پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں نے تو اپنی کبینہ کے لوگوں کو بھی سزائیں دی ہیں، لیکن جب بات خدا کی کتاب کی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا نے انہیں کیوں سزا دی۔ یہی بات اس کتاب کی سچائی کا ثبوت ہے کہ یہ خدا نے لکھی ہے، کیونکہ اگر یہ خدا نے نہ لکھوائی ہوتی اور یہ ہم انسانوں کے ذمہ ہوتی تو ہم اپنے باپ دادا کے متعلق کبھی بھی کوئی بری بات نہ لکھتے۔ آپ کسی بھی بندے سے کہیں کہ وہ اپنے دادے پر مضمون لکھے تو آپ کو اس مضمون میں اس کا دادا اس علاقے کا سب سے شریف شخص نظر آئے گا، کیونکہ وہ اپنے دادے کی کوئی برائی اس میں نہیں لکھے گا، بلکہ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس کی اچھائیاں لکھے گا اور برائیوں کو کہے گا ان کے ذکر کی کیا ضرورت ہے، ان کے ذکر کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ ہم انسانوں کا یہی رویہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے بارے میں کچھ برا نہیں لکھ سکتے۔ ہمارا دادا تو اگر روز بھی اسے پولیس پکڑ کے لے کے جاتی ہو اور وہ چرس بھی بیچتا ہو تو ہم کہتے ہیں میرے دادا روز تھانے جایا کرتے تھے، اور وہ اس کو بھی پوزیٹیو معنوں میں، اور کہیں گے ہمارے علاقے کا ڈاکو تھا، وہ دوسری جگہ سے چوری کر کے ہمارے علاقوں کو فری دیتا تھا، وہ اس کی اس بات کو بھی اچھائی بیان کریں گے، کیونکہ ہم انسان ایسے ہی ہیں۔ لیکن اگر کوئی دنیا کا خدا ہے، اگر کوئی منصف خدا ہے تو وہ اپنے چنیدہ لوگوں کی غلطیاں بھی بیان کرتا ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خدا کی لکھوائی ہوئی کتاب ہے، کیونکہ وہ کسی کا طرفدار نہیں ہے، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے لکھنے والوں نے اس میں خود اپنی کمزوریاں لکھی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو مسیح یسوع نے اسرائیل کو صاف کھڑے ہو کر پوری قوم کو کہا میں نے اسرائیل میں ایسا ایمان نہیں پایا ہے جس طرح ایمان میں نے اس عورت میں دیکھا ہے،
اور یہ خود اسرائیلیوں نے یہ لکھا اپنے بارے میں. اگر ان کی مرضی ہوتی تو وہ اپنی قوم کے بارے میں کبھی ایسا نہ لکھتے، لیکن چونکہ خدا کا روح ان سے لکھوا رہا تھا تو انہوں نے یہ لکھا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کتاب میں لکھا ہے بتیرے پورب اور پچھم سے آ کر ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے، لیکن خدا کے چنیدہ لوگ باہر رہیں گے. خدا نے ان کو کہا اور انہوں نے خود ہی یہ لکھا کیونکہ وہ مجبور تھے. وہ خدا کے فرشتہ کے ہاتھوں مجبور تھے، وہ خدا روح القدس کے ہاتھوں مجبور تھے کہ جو کچھ انہیں لکھوایا جا رہا تھا وہ لکھ رہے تھے. اسی طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب شاگردوں سے کئی کام نہیں ہوتے تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پاس آ کر اسے جگایا. جب مسیح یسوع کشتی میں تھے اور طوفان آ گیا اور وہ شاگرد سمجھے کہ ہم مرنے لگے ہیں تو انہوں نے مسیح یسوع کو اٹھایا، تو وہاں پہ لکھا انہوں نے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا آئے خداوند ہمیں بچا. اور خداوند نے اٹھتے ہی انہیں کیا کہا؟ اس نے ان سے کہا آئے کم مت کا دو، ڈرتے کیوں ہو؟ مسیح یسوع نے کہا تم کم اعتقاد ہو. اور یہ انہوں نے خود اپنے بارے میں انجیل میں لکھا کہ ہمیں اس مسیحا نے ہمیں کم اعتقاد کہا تھا. اس وقت ہم کم اعتقاد تھے، حالانکہ جب وہ عزت پا گئے تھے، جب لوگ ان کے پیچھے تھے، دنیا ان کے پیچھے تھی، ان کے ہاتھ سے معجزات ہو رہے تھے اور دنیا انہیں مان رہی تھی، اس وقت اگر وہ اپنے بارے میں اچھی باتیں بھی لکھتے تو لوگ مانتے. لیکن چونکہ انہیں اس پہ لکھنے کا اختیار نہیں تھا، چونکہ خدا اس کتاب کو کمپلیٹ کرا رہا تھا جس کے بارے میں مکاشفہ میں لکھا ہے کہ ضیافت میں جو لوگ بلائے گئے ہیں ان کے بارے میں لکھ. اور یہ بھی لکھا تھا کہ یہ خدا کی سچی بات ہے اور خدا سچی باتیں لکھتا ہے چاہے وہ کسی کو بری لگے. یہ کوئی کسی ہمارے ملک کا قانون نہیں ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ جب ضیاء الحق کو سزا دینے کی بات ہو رہی تھی تو ضیاء الحق کو نہیں، یہ مشرف کو جب بات ہو رہی تھی تو یہ کہا جاتا تھا وہ صدر رہا ہے، وہ چونکہ چیف آف آرمی سٹاف رہا ہے، اس پر غداری کا مقدمہ کیسے چلائیں؟ خود معافی دے رہے تھے، خود فیصلہ کر رہے تھے کہ اس پر کیسے چلائیں، اس کے تو یہ عہدے ہیں. اور انسانوں کا رویہ بالکل ایسا ہی ہے. یہ اگر کوئی غریب ہو تو اس کے لیے سارا قانون لاگو ہوتا ہے، اور اگر کوئی غریب ہو، اگر کوئی امیر ہو تو اس کے لیے ہیلے بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں. لیکن خدا کے ہاں ایسا کچھ نہیں ہے. متی کی انجیل 26 باب میں لکھا ہے کہ اس وقت یسوع نے ان سے کہا تم سب اسی رات میری بابت ٹھوکر کھاؤ گے، کیونکہ لکھا ہے میں چرواہے کو ماروں گا اور تم پراگندہ ہو جاؤ گے. اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ہم اس مسیحا کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، چونکہ انہیں اس کے لکھنے کا اختیار نہیں تھا کہ وہ اپنے بارے میں اچھی باتیں لکھتے. اور یہی کمزوری کی باتیں بائبل کی سچائی کا ثبوت ہے کہ اس کے لکھنے والوں نے خود اپنے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کمزور تھے، وہ کم اعتقاد تھے، وہ انسان ہوتے ہوئے خطائیں کر جاتے تھے، اور وہ خطائیں ان کے لیے لکھی گئیں اور ان کو لکھوایا گیا اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا. ایک دفعہ شاگرد جو ہیں ایک بدرو گرفتہ شخص سے بدرو نہ نکال سکے تو لوکا 9 باب میں لکھا ہے اور میں نے تیرے شاگردوں کی منت کی ہے کہ اسے نکال دیں لیکن وہ نہ نکال سکے. یسوع نے جواب میں کہا آئے بے اعتقاد اور کھجرو قوم، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہاری برداشت کروں گا. مسیح یسوع نے اپنے شاگردوں کو ڈانٹا اور انہی شاگردوں نے یہ خود اپنے ہاتھ سے یہ لکھا، کیونکہ خدا روح القدس اس کتاب کو کمپلیٹ کروا رہا تھا اور لکھوا رہا تھا، اور وہ باتیں بھی لکھ رہے تھے جو خود ان کے اپنے حق میں
نہیں تھی. اور یہی بات ہمیں بتاتی ہے کہ یہ لکھی جانے والی کتاب جس کے بارے میں کاشفہ میں لکھا ہے، پولس رسول کو فرشتہ کہتا ہے کہ تو اس کو لکھ، اس کتاب کو کمپلیٹ کر، کیونکہ یہ خدا کی سچی باتیں ہیں. اور ہم دوسرے حوالوں میں پڑھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ یہ کلام اب تک قائم رہنے والا ہے، اور لکھا ہے کہ یہ کلام کا کوئی حصہ ٹل نہیں سکے گا، اور اس کا نقطہ اور شوشہ کوئی انسان بدل نہیں سکے گا. بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس سے منع کیا. اس نے کہا تم اسے بدلنے کی کوشش بھی نہ کرنا، کوشش بھی نہ کرنا. اور خدا نے کہا کہ کیونکہ یہ کتاب کی حفاظت میں کرنے والا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ انسانوں تک پہنچے، اور یہ انسانوں تک خدا کی مرضی سے ہم پہنچی ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کو جب لکھوایا گیا، انجیل کو جب لکھوایا گیا، تو اس کے لکھنے کا ایک ایسا الہی انداز تھا کہ آپ اسے کسی زمانے میں بھی چیک کر سکتے ہیں کہ کیا یہ سچ تھا. ہم دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل، اس کا پہلا باب، اس کی 5ویں آیت لکھا ہے، یہاں پہ لکھا ہے، میں آپ کو الہی انداز تحریر یہاں پر دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. لکھا ہے یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانے میں ابیا کے فریق میں سے زکریہ نام ایک کاہن تھا، اور اس کی بیوی ہارون کی اولاد میں سے تھی، اور اس کا نام الشبا تھا. اب دیکھیں، بتانا صرف یہ تھا کہ زکریہ کاہن کی بیوی الشبا کی بات ہونے لگی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ بات شروع ہو یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت علاقے کا بادشاہ کون تھا، اور جس وقت یہ بات ہوئی اس وقت کاہن کون تھا، اور جس وقت یہ جن کی بات کر رہے ہیں یہ کس قوم قبیلے کے لوگ تھے. اتنی ڈیٹیلز دی گئی کہ اگر آپ کل کو اس کو دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کسی زمانے میں اس طرح کا سیٹ اپ تھا. فرض کریں آپ اس زمانے میں لکھیں تو آپ لکھیں گے اس وقت وزیر اعظم عمران خان اور چیف آف آرمی اسٹاف فلاں فلاں، اور پنجاب کا وزیر اعلیٰ فلاں فلاں، اس وقت یہ علاقہ خوشاب کے علاقے جورا آباد میں پیش آئے. تو کتنی زیادہ ڈیٹیل آپ کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ اسے جس صدی میں مرضی چیک کر سکیں کہ کیا یہ سچ لکھا ہے. لوکا 3 باب اس کی پہلی آیت لکھنے کا انداز دیکھیں. لکھا ہے تبریس کیسر کی حکومت کی 15ویں برس جب پینتوس پلاطوس یہودیہ کا حاکم تھا. اب بات کوئی اور ہونی ہے، لیکن پہلے سینیریو سیٹ ہو رہا ہے کہ جس وقت کی یہ بات ہے اس وقت تبریس کیسر جو تھا وہ حکومت کے 15ویں برس کا بادشاہ تھا، اور ہیرودیس گلیل کا بادشاہ تھا، اور اس کا بھائی فلپس اتوریا کا، اور ترکونی تستس کا، اور لسانیاس کا ابلینے کا حاکم تھا، اور حنا اور قائفہ سردار کاہن تھے. پہلے سیاسی لیڈرشپ کے بارے میں بتایا، اس کے بعد مذہبی لیڈرشپ کے بارے میں بتایا کہ اس وقت حنا قائفہ ہیکل میں بڑے پادری تھے. اس وقت خدا کا کلام بیابان میں زکریہ کے بیٹے پر نازل ہوا. اب یہ لکھنے کی ترتیب آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اس کتاب کو لکھوایا جا رہا ہے، تاکہ کسی بھی صدی میں اس کو اگر کوئی اس کو جانچنا چاہے، اس واقعے کی حقانیت کو پرکھنا چاہے تو وہ پتہ کر لے، ہسٹری سے پتہ کر لے، وہ وہاں کے سیاسی حالات سے پتہ کر لے، وہ وہاں کی لوکیشن، وہاں کے جغرافیائی زمین کے نقشے سے پتہ کر لے کہ کیا کبھی ایسا تھا. تو اسے پتہ چل جائے گا کہ ہاں ایسا سیٹ اپ تھا، ایسا وقت تھا، ایسا زمین کا ایسا جغرافیہ تھا. فرض کریں آپ کو کوئی جب ہندوستان کی بات بتائے گا تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ بات پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، جب انڈیا اور پاکستان اکٹھے تھے 1947 سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ پاکستان کا نام لیں گے تو آپ کو سن کا بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ 1947 کے بعد کی بات ہو رہی ہے. تو اس قدر احتیاط اس میں کی جا رہی تھی اس کو لکھنے میں، کیونکہ بائبل کا خدا اس کی حفاظت کر رہا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ یہ کتاب آپ تک پہنچے، جسے مکاشفہ کی کتاب میں، اور وہ چاہتا تھا کہ اس کو پہنچایا جائے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ تم مبارک ہو. مکاشفہ کی کتاب میں فرشتہ پولس رسول سے کہہ رہا ہے کہ وہ سب لوگ مبارک ہیں جو ضیافت میں بلائے گئے ہیں.
اور آپ سب لوگ مبارک لوگ ہیں جو ضیافت میں بلائے گئے ہیں. آپ سب بلائے گئے ہیں, تمام مسیحی ضیافت میں بلائے گئے ہیں. لیکن اب اس ضیافت میں جانے کا آپ کس طرح سے, کس تیاری سے جاتے ہیں, اس کے بارے میں آگے ہم کلام میں پڑھتے ہیں کہ ضیافت میں تو سب بلائے گئے تھے, لیکن کچھ لوگ وہاں بغیر تیاری کے بھی چلے گئے. کچھ لوگ وہ جو تھا وہ اس تقریب کے مطابق لباس پہن کر نہیں گئے, تو ان کو بھی سزا دی گئی. لہذا آپ سب مسیحی مدعو ہیں, آپ سب کو ضیافت پر بلایا گیا ہے جو بائبل کے خدا نے آپ کے لیے تیار کی ہے. کیونکہ بائبل کے خدا نے اس زمانے کی تاریخ میں یہ ثابت کیا ہے کہ میں نے لوگوں کو اپنے لوگوں کو برکتوں پر برکتیں دی ہیں. میں نے انہیں دنیا کا سر بنایا ہے, میں نے ان کے ہاتھ سے ایجادات کروائی ہیں, اور میں نے ان کو دنیا کا جو ہے وہ سرفرازی سے دنیا کی نوازا ہے. میں نے انہیں دنیا کی دولت سے نوازا ہے. میں نے انہیں دنیا کی ٹیکنالوجی میں نمبر 1 رکھا ہے. میں نے انہیں دنیا کی میڈیسن میں, میڈیکل میں, اور دنیا کے جنگی آلات میں بھی میں نے انہیں نمبر 1 لکھا ہے. کیونکہ اے سی بھی مسیحیوں کے ہاتھوں بنایا گیا تھا, اور ایٹم بم بھی جو تھا وہ بائبل کے ماننے والوں نے ہی بنایا تھا. تو کیوں یہ خدا ایسا کر رہا تھا؟ کیونکہ وہ آپ کو یہ باور کروانا چاہتا تھا کہ اگر ان کتابوں کے جھگڑے کو چھوڑ کر بھی کوئی یہ جاننا چاہے کہ اگر کوئی اس کائنات کا خدا ہے تو وہ کس قوم کے ساتھ ہے, تو وہ دنیا کی تاریخ کو دیکھ لے, وہ 1000 سال کی تاریخ کو کھنگال لے کہ خدا کس قوم کو برکتوں پر برکتیں دے رہا ہے. اور بائبل میں لکھا ہے اگر کوئی اس کتاب کو بدلنے کی کوشش کرے یا بدل دے تو اس پر آفتیں آئیں گی, اس پر 7 آفتیں آئیں گی, جس طرح مصر کے خدا کو نام ماننے والی قوم پر آئی تھیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مسیحیوں اور یہودیوں نے اس کتاب کو بدلا ہوتا تو ان پر آفتیں آتی. لیکن یہاں تو حال یہ